हमने कहा कि सर्दी आने से पहले पहले बर्फ पिघल जाए, क्योंकि फिर बर्फ ज्यादा नहीं पिघलती, सर्दियों में जम जाती है। पहला जो स्टेप था इन्होंने जो लिया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को, जो बहुत सी डिफरेंसेस के बावजूद ऐसे ऐसे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो गालिबन मेरे ख्याल में 12-13 साल के बाद सीएम हाउस गई, और एक ही रात में डिसीजन हुआ, और इसीलिए हुआ कि हम इस सूबे में अमन चाहते हैं, इस सूबे में तरक्की चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि लोग कहें, कल अगर खुदा न खास्ता कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती कि मैं इस जिरगे में नहीं जाता, या मैं कहता कि मैं नहीं जाता, तो आज लोग कहते हैं कि देखें अमन की बात करते हैं लेकिन ये जिरगे में नहीं जाते। कल जो जिरगा था उसमें देखें 80 रुपये की कमेटी बनी है। इस बड़े क्राउड में बहुत से लोग हैं कि जो चाहते होंगे कि अमन हो, इकट्ठे हों। कुछ लोग होंगे जो शरपसंदी भी चाहते होंगे, जिनके जो है वो उन लोगों की लड़ाई में शायद उनका भला हो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, आप उम्मीद रखें। इंशाल्लाह हमें बड़ा जो है वो एतमाद है, उम्मीद है। इंशाल्लाह हम सूबे की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं यहाँ पर स्पीकर सूबाई असम्बली साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पार्लियामेंटेरियन के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए, क्योंकि कौमी असम्बली में मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों में डेस्क मौजूद हैं पासपोर्ट के और नादरा के, तो यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को, यहाँ के स्टाफ को जो मुश्किलात होती हैं, छुट्टी ले लेते हैं, सारे दिन गायब होते हैं और फिर आते हैं कि, तो ये सहूलत ऐसे मौजूद है कि यहाँ पर आप ऑफिस टाइम में किसी वक्त यहाँ पर आप पासपोर्ट, यहाँ के स्टाफ, उनकी फैमिलीज़, मेंबरान पार्लियामेंट, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर पासपोर्ट और नादरा ऑफिस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और साथ साथ आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जो यहाँ के प्रेस गैलरी के, जो हमारे मीडिया के दोस्त, इस चार दीवारी में जो लोग मौजूद होते हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, अब उनकी फैमिलीज मुस्तफ़ीद हो सकती है। ये एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि एक जो है जो अचीवमेंट है, और स्पीकर साहब के इसके अंदर रोल जो है ये नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि पहले ही मैंने कहा है कि स्पीकर साहब का जो रोल होता है पार्लियामेंट में नॉर्मली, जिस तरीके से हमारे स्पीकर साहब ने कुछ दिन पहले एक रोल प्ले किया यहाँ की सूबाई असम्बली में, उन्होंने पूरी सूबाई असम्बली को एक कमेटी का एक रूप धारा। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो एक ऑल पार्टीज टाइप एक जिरगा बुलाया अपने घर पे, और तमाम पॉलिटिकल हेड्स को दावत दी कि हम सियासी इख्तलाफात छोड़ दें और 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो अमन के ऊपर बात करें। और हम हमेशा से कह रहे थे कि हमारे खैबर ख्वाह में अमन जो है वो ख़राब होता जा रहा है, और इसके ऊपर हमें चाहिए कि हम अमन की बात करें, पीस की बात करें, रिकॉन्सिलेशन की बात करें, डायलॉग्स की बात करें। तो उस दिन मैं समझता हूँ कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस पर अप्रिशिएट करूँगा, जो अपने तमाम सियासी इख्तलाफात छोड़कर स्पीकर सीएम हाउस आए। वहाँ पर हमने एक मुश्तरका तौर पर एक एलामिया टाइप जारी किया, हम सब मुतफिक हुए इस पर। अगर मैं फेडरेशन से इंटीरियर मिनिस्टर साहब के रोल को अप्रिशिएट न करूं या अमीर मकाम साहब के रोल को अप्रिशिएट न करूं, वो भी ज़्यादती होगी। वो दोनों इस्लामाबाद से फेडरेशन के नुमाइंदे थे, और हमारे उस वहाँ के जिरगे ने जो जो डिमांड्स की, उन्होंने तकरीबन मेजॉरिटी 99.99% उस पर जो है वो अमल दरामद किया। फिर एक वहाँ पर कमेटी बनी, सीएम साहब उस जिरगे को या कमेटी को हेड कर रहे हैं, जिसमें तमाम पार्टी के पार्लिमानी हेड्स मौजूद हैं, स्पीकर साहब मौजूद हैं, जो पार्टी इस सूबे में असम्बली में मौजूद नहीं है, उनके भी एक एक मेंबर को हमने जो उस कमेटी में रखा, जो मशावरत के साथ अपनी तजावीज़, अपनी सिफारशात जो है वो मरकज़ को देगी। और मरकज़ में हमारे जो नुमाइंदे हैं, वहाँ पर अमीर मकाम साहब है, मैं ख़ुद, और इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा, आपकी जो भी जायज़ मुतालबात होंगे, आइनी मुतालबात होंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत अप्रिशिएटेबल है। वो भी जो है इंशाल्लाह हम हमेशा कहते थे कि हम अपने सूबे के हकूक़, अपने सूबे के वसाइल के हकूक़, अपने सूबे के जो भी चीज़ें हैं, हम दलील के साथ जाकर और दलाइल देकर हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम करेंगे। यहाँ पर एक जिरगा हुआ, 3 दिन का एक जिरगा था, पश्तून जिरगा था, जिसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि हमें जब इख्तियार दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इख्तियार दिया गया कि आप इसको संभालें, तो आज आप देखें कि 3 दिन जिरगे में जो खदशात थे कि किसी और मुल्क का झंडा नहीं लहराया जाएगा, सिर्फ एक झंडा था, वो अमन का झंडा था। किसी स्टेट के ख़िलाफ़, किसी इदारे के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगे, बल्कि अपने हकूक़ के लिए नारे लगे, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेलीगेशंस वहाँ पर गए, मैं ख़ुद वहाँ पर गया, सीएम साहब वहाँ पर गए, स्पीकर साहब भी वहाँ पर गए, सब हम गए, और हमने अपने वहाँ पर उनको सपोर्ट का कहा। कल उनका एक 80 रुकनी एक जिरगा भी बना, या जो भी कहें कमेटी बनी, जिन्होंने अपनी सिफारशात, फाइनल सिफारशात हमारे पास नहीं है, हर पार्टी ने अपनी सिफारशात दी हैं। हमने जो नुमाइंदा भेजे थे उन्हें भी सिफारशात दी हैं। हमारा एक चीज़ बिल्कुल ही मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, जो पाकिस्तान का आइन है,
پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر ہم نے سب کچھ کرنا ہے. ہم پاکستان کے آئین کے دائرے میں جو چیزیں ہیں، چاہے ہم اپنی بات کریں، گیس کی بات کریں، رائلٹی کی بات کریں، ہم تیل کی بات کریں، ہم تمباکو کی بات کریں، ہم ویڈ لاک پالیسی کی بات کریں، ہم پانی کی تقسیم کی بات کریں. دیکھیں 1991 میں واٹر ریکارڈ ہوا اور چاروں صوبوں کو پانی تقسیم ہوا، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا ریاست کی طرف سے کہ چاروں صوبوں کو اپنا حق ملے گا. آج رینی کینال بن گئی ہے، تھل کینال بن گئی ہے، کچی کینال بن گئی ہے. اگر کوئی پانی نہیں ملا تو خیبر پختونخوا کو نہیں ملا. آج تک ہمارے پانی کے وسائل جو چشمہ لفٹ کینال تھا آج تک شروع نہیں ہو سکا. ہمارا پانی جو ہے وہ جو بھی استعمال کر رہا ہے، حق تو یہ ہے کہ جو ہمارا پانی استعمال کر رہے ہے اس کے ہمیں رائلٹی دے دی جاتی، وہ بھی نہیں دی گئی، ساتھ میں ہمیں پانی بھی نہیں دیا گیا. ہمارے جو وسائل ہیں، ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اگر آپ نے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ ہمیں وسائل تو دیں. ہمارے زمینیں آباد ہوں گی، ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہوگی. آج اگر ڈی خان میں 5 شوگر ملیں یا باقی علاقوں میں عہدے، تو آپ اپنے صوبے میں SIFC میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک مقدمہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے صوبے میں ترقی کریں، چاہے وہ ناردرن ایریاز ہیں. آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ٹورزم آج ناردرن ایریاز میں ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اگر آپ دیکھیں ٹورزم میں لوگ اگر آج باہر نہیں جا رہے ہیں تو ہمارے ناردرن ایریے میں جا رہے ہیں. آپ اپٹاباد کو دیکھیں، کاغان، مانسیرا، شانگلہ، سوات، جس علاقے کا آپ نام لیں اس میں ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ایک تہیہ ہے کہ ہم جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا میں ہیں، ہم مل کر صوبے کے امن کے لیے کام کریں گے، صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں گے. سیاست بالکل کریں گے، جب سیاست کا ٹائم ہے گا سیاست بھی کریں گے. ہمارے نظریاتی اختلافات جو آج ہم جو اتحادی جماعتیں ہیں، ہمارے نظریاتی اختلافات بھی ہیں، ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، لیکن جب الیکشن آئے گا تو ہم الیکشن لڑ لیں گے. لیکن جب آج اگر ہماری طرف اگر لوگ دیکھ رہے ہیں، صوبے کے لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم امن کیسے لا سکتے ہیں، ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں، ہم اندھیرے سے اجالے کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، ہم نوجوانوں کو روزگار کیسے دے سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہم نے مل بیٹھ کر، کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا. اگر میں کہوں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں یا ڈاکٹر صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں یا اسپیکر صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں. ہم نے سب نے مل کر جو ہے کام کرنا پڑے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کا اور تمام پارلیمانی ہیڈس کا اور خاص کر لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو رول رہا ہے، حالانکہ ہمیشہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ حکومت کہے کہ دن ہے وہ کہتے ہیں رات، اگر وہ کہے رات ہے تو کہتے ہیں دن ہے. لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو ڈاکٹر صاحب کا جو رول ہے، اپنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اپوزیشن کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے وہ ایک خوشائن بات ہے. ہمارے لیے سب سے مقدس چیز سیاست میں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں، جس کے سبزار میں کھڑے ہیں، ہم نے یہاں سے ہمیں ڈائریکشنز ملنی ہیں، یہاں سے فیصلے ہونے ہیں، یہاں سے بلز پاس ہونے ہیں. ہم نے بہت سی قربانی دے دی ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے سول سوسائٹی نے، ہمارے میڈیا کے دوستوں نے، ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے، ہمارے فوج کے نوجوانوں نے، افسران نے، جو بھی آپ کہیں، جس طبقے فکر کے لوگوں کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کے امن کے لیے سب نے قربانی دی ہے. یہاں کے بچوں نے بھی قربانی دی ہیں. APS کے شہداء کو اگر ہم آج یہاں یاد نہ کریں جنہوں نے اس صوبے کے امن کے لیے انہوں نے بھی قربانی دی ہیں. تو ہم نے بہت سی جنگیں لڑ چکے ہیں. ہمارے پڑوس میں 2 سپر پاورز آئی ہیں، شکست کھا کر چلی گئی ہیں. اس کے بعد اگر یہ کہے تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ چیزیں ہم سب کر سکتے ہیں، اگر پولیس کہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہماری سیکورٹی فورس یا فوج کے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی کچھ اکیلے نہیں کر سکتا. سب نے مل کر جو ہے ہم نے ایک پرامن صوبہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں پر بہت سی افواہیں پھیل رہی ہے کہ جی فوج کو جو ہے یہاں سے فار ایگزامپل نکال. دیکھیں آج بھی سندھ میں اتنی دہشت گردی نہیں ہے، لیکن رینجر آج تک وہاں پر موجود ہے امن کے لیے. آج بھی فوج اگر خیبر پختونخوا میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا رول آئینی کے مطابق ہونا چاہیے. ہم کسی کے ساتھ ہمارے وہ جو ہے فاصلے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو آئین میں جس کا رول ہے، چاہے جو فوج کا ہے، جو پولیس کا ہے، جو سیاستدانوں کا ہے، جو میڈیا کا ہے، جس کا ہے، ہم کہتے ہیں آئین کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے. اور میں بڑا پر امید ہوں، اور میری سب سے زیادہ امید اس بلڈنگ سے ہے. اس بلڈنگ میں ایسی قانون سازی ہوگی، ایسے فیصلے آئیں گے جو ہمارے صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے اور صوبے کو آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کریں گے. اسپیکر صاحب بات کریں گے. ہوسٹ ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب گورنر صاحب کا، جناب اپوزیشن لیڈر کا، DG پاسپورٹ اور DG نادرا، ان سب کا مشکور ہوں کہ ان کے تعاون سے یہ فیسلٹی جو ہے ہماری اس پر میسج میں آئی، جس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوں گے. MPAs، ان کی فیملیز، ان کا سٹاف، اسمبلی کا سٹاف، سیکریٹریٹ کا سٹاف، آپ تمام لوگ جو جیسے گورنر صاحب نے کہا، گورنر صاحب نے بڑی کمپریہنسو باتیں کی ہیں. جی ملک ہمارا ہے، صوبہ ہمارا ہے، اس میں بسنے والے لوگ ہمارے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں. ہم
جب تک اکٹھے ہو کے جس طرح اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی نے جو مظاہرہ کیا ہے، جناب اپوزیشن لیڈر صاحب یہاں کھڑے ہیں، باقی پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے صوبے کی عوام کے لیے یکجا ہوئے، اعتماد کیا، پھر جناب آنریبل سی ایم نے بڑا زبردست رول پلے کیا، اور اس کے بعد جناب گورنر صاحب نے اور وفاق کی طرف سے جو نمائندے تھے انہوں نے بڑا زبردست رول پلے کیا. تو آپ دیکھتے ہیں جہاں پہلے دن اتنا انتشار ہو گیا تھا غلط پالیسی کی وجہ سے، جب وہ تمام لوگ سٹیک ہولڈر، سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے بیٹھے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی پرامن طریقے سے وہ جرگہ بھی ہو گیا، اس کی فیسیلیٹیشن بھی ہوگی، ہمارے پختون بچوں کی اور اس صوبے کے بچوں کی جو آواز ہے وہ بھی آئے گی. اور میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ اب جتنی ان کی سجیشنز ہیں، یہ ہم نے اس وقت کمٹمنٹ لی تھی کہ وہ اپنی سجیشنز اس کمیٹی کو پیش کریں گے، کمیٹی ان سجیشنز کو ہاؤس میں لے کرے گی، اور ہاؤس اس پہ ڈیلیبریشن کرنے کے بعد اس کو وفاق کو جو ہے وہ فارورڈ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک جو پروسیس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کمپلیٹ ہوگا. میں آپ سب کا بھی بڑا مشکور ہوں جی. دیکھیں، ہم نے کہا کہ سردی آنے سے پہلے پہلے برف پگھل جائے، کیونکہ پھر برف زیادہ نہیں پگھلتی، سردیوں میں جم جاتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جو اسپیکر صاحب کا اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی لیڈران کا پہلا جو سٹیپ تھا انہوں نے جو لیا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو، جو بہت سی ڈفرینسز کے باوجود ایسے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو غالباً میرے خیال میں 12-13 سال کے بعد سی ایم ہاؤس گئیں، اور ایک ہی رات میں ڈیسیجن ہوا، اور اسی لیے ہوا کہ ہم اس صوبے میں امن چاہتے ہیں، اس صوبے میں ترقی چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں کل اگر خدا نہ خواستہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کہتی کہ میں اس جرگے میں نہیں جاتا، یا میں کہتا کہ میں نہیں جاتا، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں امن کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جرگے میں نہیں جاتے. ہم نے کہا کہ ایک اچھا سٹیپ ہوا، اس کو پازیٹیو لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں، ہم سی ایم ہاؤس میں چلے گئے، آج اسمبلی آ گئے، آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں ہوں گی. کل ہم عباس صاحب کے پاس چلے جائیں گے، کبھی یہ میرے پاس آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم صوبے کی ترقی کے لیے، امن کے لیے سب مل کر ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کریں گے. میں نے پہلے کہ کیا پتہ کل ہم مسلم لیگ کے خلاف بھی الیکشن لڑتے رہتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے خلاف بھی الیکشن لڑتے رہتے ہیں، الیکشن لڑیں گے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے، لیکن یہ جو ہمیں موقع ملا یہ ہمیں اپنے صوبے کی ترقی کے لیے ملا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا صوبہ باقی صوبوں سے پیچھے رہ جائے، تو لہٰذا انشاءاللہ اس کے لیے ہم مل کر کام کریں گے. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ جرگے میں جو ایک پیج پہ کھڑے ہونے کی بات کی ہے، واقعی مطلب عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں نے بھی بڑے اپریشیٹ کی اچھی بات ہے. ویسے صحافی ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے ترقی ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ جو جرگے میں مطالبات اٹھائے گئے ہیں، آپ بار بار آئینی بات کرتے ہیں کہ آئینی دائرے کے اندر کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں قبائلی مسئلہ میں جو غیر آئینی تھے ان کے مطابق، تو ان مطالبات کو تسلیم کرانے میں کیا کردار ادا کریں گے؟ نمبر ایک. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس دن سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ان کا بٹوا ڈی جی ہاؤس میں رہ گیا تھا، ان کا شناختی کارڈ بھی ڈی جی صاحب نے بن گیا ہوگا ابھی تک. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی بالکل. کل جو جرگہ تھا اس میں دیکھیں 80 رکنی کمیٹی بنی ہے. اس بڑے کراؤڈ میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہوں گے کہ امن ہو، اکٹھے ہوں. کچھ لوگ ہوں گے جو شرپسندی بھی چاہتے ہوں گے، جن کے جو ہے وہ ان لوگوں کی لڑائی میں شاید ان کا بھلا ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے اس پاکستان میں رہنا ہے، اگر ہم نے اس پاکستان میں رہنا ہے ہم نے آئین کے مطابق بات کرنی ہے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اگر احتجاج کرتے یا کوئی چیز ہوتی سب سے پہلے ہم لوگ کر رہی ہے اس پارٹی. ہمیں اسلام آباد سے 2 لاشیں ملی ہیں، 2 وزیر اعظم کی، ایک عدالتی قتل کی صورت میں جس کو 45 سال بعد انصاف ملا، ایک محترمہ کی شہادت میں. لیکن ہم نے پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ مارا. ہم نے آئین کے ذریعے، ہم نے 18ویں ترمیم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے ہم نے یونینسلی 18ویں ترمیم پاس کی. ہم نے آئینی جنگ لڑی ہے، ہم نے جو ہے آئین میں رہ کر ایک جدوجہد کی ہے. ہم ان بھائیوں کو بھی، ہمارے پشتون آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے، ایک جذباتی قوم ہے، ان کو بھی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ آئیں آئین کے دائرے میں رہ کے ہم آپ کی وکالت کریں گے. ہم جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس اسمبلی میں موجود ہیں ہم آپ کی وکالت کریں گے. آپ کا مقدمہ جو ہے وہاں پر انٹیریئر منسٹر لڑے گا، میں لڑوں گا، سی ایم صاحب لڑیں گے، ہمارے امیر مقام صاحب لڑیں گے. ہم جائیں گے اپنے صوبے کی بات کریں گے. ان کو بھی ہم نے سمجھا. ہاں، ان کے اگر 15 پوائنٹ ہیں ان میں سے 10 آئینی ہے، 5 آئینی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کر کے ان کو سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس دائرے میں رہ کر آپ کے لیے جدوجہد کریں. انہوں نے ایک راستہ بتایا ہوگا نا کہ یہ راستہ جاتا ہے، ہم ان کو بتائیں گے نہیں آپ نے اس راستے سے جانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم ان کو کنونس کریں گے. تازہ بات ہے. دیکھیں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر 3-4 شہادتیں ہو گئی تھی، 11 لوگ زخمی ہو گئے تھے، وائلنس ہوا تھا، جرگہ گیا، ایک پریشر تھا،
तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब उनके पास गई तो उन्होंने कहा जो आपकी बात होगी हम मानेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल आया है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एक जो है वो उनको एक सिफारिशात दी हैं, हमने भी दी हैं, पीटीआई ने भी दी है, पीएमएलएन ने भी दी है, बाकी जमातों में दी, 80 लोगों ने सबसे सिफारिशात दी है। और हम मेजॉरिटी लोगों ने कहा है कि जो चीज़ आइन के दायरे में है इंशाल्लाह ताला, देखिए अगर आज हमें अपने पानी के, गैस के, तेल के, अगर हमें जो है बहुत लंबा हो गया तंबाकू के सब हकूक मिल जाए तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। दोनों सवाल आखिरी सवाल आखिरी बस आखिरी। ये आपने हाँ। सर आपकी यहाँ मौजूदगी यकीनन एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है और इस वक्त आपने किरदार अदा करने के हवाले से बात की है। इस्लामाबाद में भी एक बड़ा इवेंट हो रहा है और दूसरा इवेंट भी होने वाला है, इसमें आप मुआखिर कराने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, आप उम्मीद रखें। इंशाल्लाह हमें बड़ा जो है वो एतमाद है, उम्मीद है। इंशाल्लाह हम सूबे की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मैंने एक और बात मुझसे भूल गई थी, डीजी साहब को मैंने आज रिक्वेस्ट की है, पेशावर हमारा कैपिटल है और यहाँ पर पासपोर्ट सर्विस जो है वो इसको हम कहते हैं कम से कम जो मेगा सेंटर उसमें 24 आवर सर्विस शुरू की जाए। इन्होंने, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने इसको तस्लीम किया और इन्होंने कहा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह पेशावर के शहरियों के लिए खुशखबरी होगी कि 24 आवर जो हमारा पासपोर्ट 24/7 जो है वो जो मेगा सेंटर में हमारे पासपोर्ट ऑफिस काम होगा। शुक्रिया, मेहरबानी। हाँ जी, हाँ।